السلام علیکم 10th کلاس. آج سے ہم اپنے پاک اسٹڈی کے لیکچر کا آغاز کریں گے. ہمارا پہلا چیپٹر ہے، اس کا نام ہے ہسٹری آف پاکستان پارٹ 2. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنے اس لیکچر میں آپ کو اس ہر ایک ٹاپک کے جو مین پوائنٹس ہیں وہی بتاؤں گی. لیکچر اردو میں ہوگا کیونکہ 10th کلاس کے 4-5 بچے ایسے ہیں جو اردو میں پڑھتے ہیں اور اردو میں آپ اس کو بآسانی سمجھ بھی سکیں گے. اس کے بعد جب یاد کرنا ہوگا تو آپ اسے اردو میں کریں، انگلش میں کریں، ایک ہی بات ہے. تو آج ہم شروع کریں گے، وہ ہے آپ کا ہسٹری آف پاکستان، جس میں آپ مختلف دور پڑھیں گے. جس میں اس وقت آپ کے سامنے ذوالفقار علی بھٹو کا دور ہے. پھر آگے ہم ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں کیا انہوں نے عوام کے لیے کیا کیا اقدامات کیے ان کو ہم پڑھیں گے. اس کے بعد ہم محمد خان جنیجو کا دور پڑھیں گے، ضیاء الحق کا دور پڑھیں گے. پھر اسی میں آپ نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کے دور کو پڑھیں گے. اور آخر میں ہم مشرف کے دور میں پڑھیں گے کہ ان کے دور میں کیا کیا اقدامات کیے گئے، کیا اقدامات لوگوں کے لیے فائدہ مند تھے اور کس سے ان کو نقصان پہنچا یا معیشت کو نقصان پہنچا. تو ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت ہم دیکھتے ہیں 20 دسمبر 1971 سے لے کر 5 جولائی 1977 تک. ذوالفقار علی بھٹو نے 20 دسمبر 1971 کو صدر پاکستان اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ سنبھالا. قوم میں ایک نئی روح پیدا کرنے اور مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے اور عوام کو اپنی پالیسیوں سے روشناس کرانے کے لیے انہوں نے ایک بہت اچھی تقریر کی جس سے عوام کے اندر ایک نیا جوش اور ولولہ پیدا کر دیا. 1971 سے 1977 کے دوران جو معاشی اصلاحات انہوں نے کی ان میں ایک تو تھا نیشنلائزیشن آف انڈسٹریز، یعنی صنعتوں کو قومی تحویل میں دے دینا. ذوالفقار علی بھٹو پاکستان میں صنعتی ترقی اور استحکام کو عوام کی ترقی کے لیے ضروری خیال کرتے تھے اور ان کے دل میں عوام کی بھلائی کا جذبہ تھا. وہ سرمایہ داروں، دولت مندوں، کارخانہ داروں کی پالیسیوں سے اتفاق نہیں کرتے تھے. عوام کو ان کی ناانصافی سے نجات دلانے کے لیے انہوں نے 2 جنوری 1972 کو ایک آرڈیننس جاری کیا جس کے تحت بڑی بڑی صنعتوں کو سرکاری کنٹرول میں لینے کا اعلان کیا گیا. اب وہ کون سی تھیں یہ آپ کے سامنے نام لکھے ہوں گے. آٹو موبائل انڈسٹری تھی، کیمیکل انڈسٹری، کنزیومر گڈز انڈسٹری، اسٹیل انڈسٹریز وغیرہ وغیرہ. دوسرا جو انہوں نے کام کیا وہ تھا نیشنلائزیشن آف بینکس اینڈ انشورنس کمپنی، یعنی بڑے بڑے سرمایہ دار کارخانوں نے اپنے نجی بینک اور بیمہ کمپنیاں قائم کر رکھی تھی جس سے سرمایہ دارانہ نظام کو بہت تقویت مل رہی تھی. 1 جنوری 1974 کو پاکستان کے تمام شیڈیول بینک قومی تحویل میں لے لیے گئے اور 19 مارچ 1972 کو تمام لائف انشورنس کمپنیاں بھی قومی تحویل میں لے لی گئی اور انہیں اسٹیٹ لائف انشورنس کے تحت اکٹھا کیا گیا جس سے بینک ملازمین کے حالات بہتر ہوئے. عوام کی فلاح و بہبود پر پیسے کو خرچ کیا جانے لگا. اس کے بعد انہوں نے لیبر اصلاحات کی، مزدوروں کے لیے انہوں نے مختلف اصلاحات کی کہ ہر کارخانے میں انتظامی معاملات کو چلانے کے لیے کمیٹی میں مزدوروں کے نمائندوں کو شامل کیا گیا جن کی جو کل تعداد کا 20% تھے. مزدوروں کو ہر سال تنخواہ کے ساتھ بونس کا اعلان کیا گیا. کارخانوں میں کام کرنے والے مزدوروں کے اوقات کار کو نئی شکل دے دی گئی. ہر مزدور کو بڑھاپے میں پینشن، بیمہ اور گریجویٹی کے حقوق حاصل ہوں گے. ہر مزدور کو رہائش، مکان اور تعلیم کی سہولتیں دی جائیں گی اور اس کا طبی معائنہ بھی ہوگا. اس کے علاوہ مزدوروں کو ملازمت کا تو تحفظ دینے کے لیے ملک مالکان کو اس بات کا پابند کیا گیا کہ وہ ان کو برطرف کرتے وقت ٹھوس وجوہات بیان کریں. پھر ان کے دور میں ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں کچھ زرعی اصلاحات بھی ہوئیں. زمین کی انفرادی حد جو تھی ملکیت 150 ایکڑ نہری اور 300 ایکڑ بارانی مقرر کی گئی اور اس سے زائد زمینیں لے کر جو مزارعین تھے، کاشتکار تھے، انہیں مفت تقسیم کیا گیا. اس کے علاوہ وہ سرکاری ملازمین جنہوں نے ملازمت کے دوران اور ریٹائرمنٹ کے بعد 2 سال کے اندر زمین خریدی تھی ان کی بھی 100 ایکڑ تک زمین کو محدود کر دیا گیا. تعلیمی اداروں، کالجوں اور یونیورسٹیز کے لیے کوئی شخص جو ہے اس مقررہ حد سے زیادہ زمین رکھنے کا حقدار نہیں تھا. اس کے علاوہ کسی بھی شخص کو استبل، مویشی فارمز اور باغات کے نام پر مقررہ حد سے زمین زیادہ رکھنے کی بھی اجازت نہیں تھی. تمام شکار گاہیں حکومت نے اپنی ملکیت میں لے لی اور چھوٹے چھوٹے قطعات کو اکٹھا کر کے اشتمال اراضی کے نام سے نئی اسکیم شامل کی گئی. اس کے علاوہ ٹریکٹر اور دوسری زرعی مشینوں کو خریدنے کے لیے بھی کسانوں کو اور ذمہ داروں کو آسان قرضے دیے گئے. اس کے بعد انہوں نے نیشنلائزیشن کی جو اس کا انڈسٹری پر، ایجوکیشن پر یا تجارت پر کیا اثر رہا، یعنی قومی تحویل میں جب یہ ادارے آ گئے تو اس سے کیا
منفی مثبت اثرات مرتب ہوئے اور کیا منفی اثرات مرتب ہوئے وہ ہم دیکھیں گے. سب سے پہلے ہے صنعت کے جو پازیٹیو تھے اثرات، مثبت اثرات تھے وہ یہ تھے کہ اس سے مزدوروں کا استحصال ختم ہوا اور ان کی اجرتیں بڑھ گئیں. اس کے علاوہ حکومتی ادارے حکومت کو ٹیکس دینے لگے، ملک ترقی کی راہ پر چل پڑا، مزدوروں کے ساتھ مالکان کا رویہ بہتر ہوا اور صنعتی ادارے قومی تحویل میں آنے کی وجہ سے صنعتی اشیاء کی قیمتوں کو کنٹرول کرنا آسان ہو گیا. لیکن اس میں کچھ منفی اثرات بھی ہوئے. صنعتوں کو قومی تحویل میں لینے سے سرمایہ داروں نے پاکستان میں صنعتیں لگانا کم کر دیں، جس سے صنعتی ترقی کا عمل سست ہو گیا. مزدور یونینز نے سیاسی آزادی جو انہیں یہاں پہ دی گئی اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور آئے دن وہ ہڑتال وغیرہ کرنے لگے. صنعتی اداروں میں ضرورت سے زیادہ سیاسی عملہ بھرتی ہو گیا، جس سے کام کی استطاعت جو ہے وہ روز بروز کم ہونے لگی. اس کے علاوہ صنعتوں کے تنخواہ دار افسران نے اپنی ذمہ داری کا احساس نہ کیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیم ایجوکیشن کے پازیٹیو اور نیگیٹو امپیکٹ کیا تھے. ذوالفقار علی بھٹو نے 1972 میں ملک کے بیشتر جو نجی تعلیمی ادارے تھے ان کو قومی تحویل میں لے لیا اور ان کی جن اساتذہ کی تنخواہیں کم تھیں انہیں اچھی تنخواہیں دیں. اس کے علاوہ ملک کے طلبہ کو بسوں ریل گاڑیوں میں کرائے میں خصوصی رعایت دی گئی، جس سے غریب عوام کے بچے بھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا سکے. اس کے علاوہ میڈیکل انجینئرنگ دیگر شعبوں میں یونیورسٹیاں قائم کی گئیں اور اعلیٰ تعلیم کے دروازے سب لوگوں کے لیے کھول دیے گئے اور ملک بھر میں اساتذہ کی تربیتی پروگرام جو ہے وہ جاری کیے گئے. اب اس سے نیگیٹو امپیکٹ کیا ہوا کہ جب نجی تعلیمی اداروں کو قومی تحویل میں لیا گیا اور اساتذہ کے جب تنخواہیں بڑھائی گئیں تو اس سے قومی خزانے پر بوجھ بڑھ گیا اور حکومت کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اس کے علاوہ کرایوں میں کمی جو دی گئی طلبہ کو تو اس سے ٹرانسپورٹ مالکان اور طلبہ کے درمیان آئے دن جھگڑا رہنے لگا. حد سے زیادہ آزادی جب طلبہ کو مل گئی تو وہ سیاست میں بھی حصہ لینے لگے، جس سے والدین کو بہت پریشانی ہوئی. نیکسٹ جو چیز تھی وہ تھی کامرس اینڈ ٹریڈ یعنی تجارت کے مثبت اثرات کیا تھے. اس میں صنعتی پیداوار میں اضافہ ہوا جب اسے قومی تحویل میں لیا گیا. بھٹو حکومت نے صنعتوں کو فروغ دینے کے لیے مشینری اور صنعتی خام مال کی درآمدات کی حوصلہ افزائی ہوئی، برآمدات میں اضافہ ہوا، سبزیاں اور پیاز بھی برآمد ہونے لگے اور ملک جو ہے زرعی اصلاحات سے زرعی پیداوار جو ہے وہ بہتر ہوئی. اس کے نیگیٹو امپیکٹ کیا تھے کہ روپے کی قدر کم ہونے سے برآمدات میں اضافہ ہو لیکن مہنگائی میں بھی اضافہ ہوا. ملکی خزانے پر بوجھ بڑھنے سے زر مبادلہ کے ذخائر تیزی سے کم ہونے لگے اور 1973 کی تیل کی قیمتیں زیادہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کا توازن تجارت خسارے کی طرف چلا گیا. اب ہم نے جو چیز جس پہ نظر دوڑائیں گے وہ ہے 1973 کے آئین کے اہم پہلو، خاص پوائنٹس اس کے کیا تھے. ایک تو اس کا افتتاحیہ ہے، اس کے بعد یہ تحریری آئین ہے جو کہ 280 دفعات 12 106 گوشواروں پر مشتمل ہے. وفاقی آئین ہے یہ. اس آئین کے تحت پاکستان 4 صوبوں، وفاق، دارالحکومت اور اس سے ملکہ علاقے جو ہے قبائلی علاقے جات پر مشتمل ہے. نیم استوار ہے یعنی اس میں ترمیم اگر کرنی ہے تو اس کا طریقہ کار نہ تو بہت آسان ہے اور نہ ہی بہت مشکل ہے. قومی اسمبلی اور سینٹ کی 2/3 اکثریت کا ہونا ضروری ہے. پھر قومی زبان جو ہے اردو ہے. 15 سال کے لیے عرصے کے لیے انگریزی کو سرکاری زبان کا کے طور پر استعمال کیا جائے گا، لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہو سکا. اسلامی قانون ہے یہ. اس پاکستان کے آئین میں مملکت کا سرکاری مذہب اسلام قرار دیا گیا ہے. صدر و وزیر اعظم کا مسلمان ہونا بھی ضروری ہے. سود کے خاتمے کے لیے بھی اقدامات کیے جائیں گے اور زکوٰۃ اور اوقاف کے نظام کو بھی بہتر بنایا جائے گا. اس کے علاوہ عدلیہ آزاد مختار عدلیہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے ججوں کو معقول معاوضہ اور تنخواہ دی جائے گی اور ان کی تحفظ کیا جائے گا اور ان کو انتظامیہ سے الگ کیا جائے گا تاکہ وہ اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہوں. پارلیمانی نظام ہے یہاں پر جس کے تحت ملک کا سربراہ صدر اور حکومت کا سربراہ وزیر اعظم ہوتا ہے. صدر کو قومی اسمبلی، سینٹ اور 4 صوبائی اسمبلیاں مل کر اس انتخاب کرتی ہیں جبکہ وزیر اعظم کا انتخاب قومی اسمبلی کرتی ہے. اس کے علاوہ آئین کی بالادستی ہوگی. کوئی شخص قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، جو قانون کو توڑے گا اس کو سزا ہوگی. آئینی ادارے. اس کے علاوہ 1973 کے آئین نے مرکزی صوبائی مفادات اور معاملات کے تحفظ کے لیے آئین نے کئی ادارے بھی تشکیل دیے جن میں قومی اقتصادی کونسل ہے، قومی مالیاتی کمیشن ہے، الیکشن کمیشن وغیرہ وغیرہ. ایوانی مقننہ. 2 ایوانی مقننہ بائی کیمرل لیجسلیچر یعنی اس میں 2 ایوان ہوں گے، ایوان بالا سینٹ اور ایوان زرعی قومی اسمبلی ہوگا. سینٹ میں صوبوں کو مساوی نمائندگی دی جائے گی
اور اس کی مدت جو ہے وہ 6 سال ہے. اور آئین میں شہریوں کو تمام بنیادی حقوق حاصل ہیں. پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں کو بنیادی حقوق کے منافی کوئی قانون بنانے کی اجازت نہیں ہوگی. اب ہم دیکھتے ہیں جنرل ضیاء الحق کا دور، جو کہ 1977 سے 1988 تک ہے. 1977 کے عام انتخابات میں ملک کی تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا اور ایک اتحاد قائم کیا جسے پاکستان قومی اتحاد کا نام دیا گیا. اس کے تحت جب قومی اسمبلی کے انتخابات ہوئے جس میں پیپلز پارٹی بھاری اکثریت سے جیتی، لیکن قومی اتحاد نے اس پر دھاندلی کا الزام لگا کر اسمبلی کو بائیکاٹ کیا اور ایک نئی قرارداد تیار کر کے ایک نئی تحریک کا آغاز کیا گیا جس کا نام نظام مصطفیٰ تھا. جب حالات زیادہ خراب ہونے لگے تو مسٹر بھٹو نے قومی اتحاد کو مذاکرات کی دعوت دی. ابھی مذاکرات جاری تھے کہ 5 جولائی 1977 کو فوج کے جنرل ضیاء الحق نے بھٹو حکومت کا تختہ الٹ کر ملک میں مارشل لا لگا دیا. جنرل ضیاء الحق نے 1970 سے 1988 تقریباً 11 سال ملک پر حکومت کی اور 17 اگست 1988 کو وہ ہوائی حادثے کا شکار ہو گئے. انہوں نے پاکستان میں نفاذ اسلام کے لیے بہت سی کوششیں کی. اب ان میں سے کچھ پوائنٹس ہم یہاں پر آپ کے سامنے پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں سب سے پہلا ہے آپ کے پاس دی سیٹنگ اپ آف شریعہ کورٹس، شرعی عدالتوں کا قیام. 10 فروری 1979 کو ایک آرڈیننس کے تحت تمام ہائی کورٹس میں شریعت بینچ قائم کیا گیا جس میں علماء کو بطور جج شامل کیا گیا. پھر شرعی حدود کا تحفظ، امپلیمنٹنگ شریعت آرڈیننس، اس کے مطابق شراب نوشی، زنا، چوری اور دوسرے جرائم پر شرعی سزائیں دینے کا احکام جاری کیا گیا. پھر آپ کا زکوٰۃ اینوشن آرڈیننس بھی جاری کیا گیا کہ ہر سال مسلمانوں کے مال میں سے بینک جو ہے وہ یکم رمضان کو 2.5% زکوٰۃ وصول کریں گے اور یہ زکوٰۃ جو ہے وہ مستحقین کو تقسیم کی جائے گی. پھر سود کا خاتمہ، 1 جنوری 1981 سے سود سے نجات حاصل کرنے کے لیے نفع اور نقصان کی بنیاد پر کھاتے کھولے گئے. اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کی تعلیم کو کمپلسری کر دیا گیا BA تک. اس کے علاوہ نماز کا اہتمام، اسکولوں، کالجوں، دفتروں میں نماز وقفہ برائے نماز کا سلسلہ شروع کیا گیا اور لوگوں کو نماز کی طرف راغب کرنے کے لیے نماز کمیٹیاں بنائی گئی. احترام رمضان آرڈیننس بھی ہوا کہ جو رمضان کا احترام نہیں کرے گا اسے 500 روپے جرمانہ ہوگا. اس کے علاوہ دینی مدارس کھولے گئے جہاں پہ ان کو سالانہ امداد بھیجی جاتی تھی اور ان کی سنتوں کو MA کی سنت کے برابر درجہ دیا گیا. عربی کی تعلیم کو لازمی قرار دیا گیا جماعت 6 سے لے کر جماعت 8 تک. اسلامی قانون کے ہر پہلو پر تحقیق کرنے کے لیے 1981 میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے نام سے ادارہ قائم کیا گیا اور شریعت فیکلٹی اسلام آباد کی قائد اعظم یونیورسٹی میں شریعت فیکلٹی قائم کی گئی جہاں قرآن، حدیث، سنت و فقہ پر مبنی قانون کی درس و تدریس کا بندوبست کیا گیا.